वक्त अमेरिका के एक और प्रेसिडेंट के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। ये हमला किसने करवाया है, कौन इसके पीछे था, कौन पकड़ा गया है, किसकी साजिश थी, इसका फायदा किसको हुआ और इसका नुकसान किसको हुआ, और फिर इन अवामिल के पीछे कौन से अंदरूने खाना लोग थे जो शामिल थे। इस गैर मकबूलियत को मकबूलियत में बदलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। कौन है जो खामोशी से ये काम कर रहा है और वो पैगाम दे रहा है कि अगर आपने हमारा कहा ना माना तो हमने पहला फार्मूला जो अपनाया था, जो लीक्स करने थे हमें, वो थोड़ा बहुत तो हम कर चुके हैं, मगर अब हम लीक नहीं करेंगे, पूरा होल्ड करेंगे। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त अमेरिका के एक और प्रेसिडेंट के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। ये इसी शख्स के ऊपर दूसरा हमला है, मगर अमेरिका की तारीख में ये कोई पांचवा हमला है। पांचवा हमला, जिससे कबल 4 हमले हुए और 1 2 3 4 करके अमेरिका के सुदूर को इस दुनिया से जाना पड़ा। जरा तारीख की तरफ चलते हैं, मगर आज की लेटेस्ट खबर आपको बताऊं, क्योंकि ये हमला किसने करवाया है, कौन इसके पीछे था, कौन पकड़ा गया है, किसकी साजिश थी, इसका फायदा किसको हुआ और इसका नुकसान किसको हुआ, और फिर इन अवामिल के पीछे कौन से अंदरूने खाना लोग थे जो शामिल थे, इसको जरा समझने की कोशिश करें। आज अजीब खबर आई है, 26 अप्रैल लगती है, दुनिया का सूरज निकलता है, यूएस प्रेसिडेंट वहां पे पिछली रात का डिनर कर रहे हैं, और ये व्हाइट हाउस का डिनर है। इस डिनर में कॉरेस्पॉन्डेंट्स बैठे हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की तारीख का इस नौयत का ये पहला डिनर है जो व्हाइट हाउस में हो रहा है। दुनिया भर के लोग आएंगे, दुनिया भर की शख्सियात आएंगी, इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एक साथ शरीक होंगे। जेडी वेंस भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। मगर सुनने में ये आ रहा था कि ईरान के ऊपर एक खुफिया तौर से प्लानिंग करने का जो इल्जाम था वो यहां साबित होता नजर आएगा। क्या वाकई इसमें ईरान इन्वॉल्व है? अब तक की सूरत हाल जरा सी मुख्तलिफ है। 2 लोग हैं जिनकी खबर सुनने में आ रही है, एक व्हाइट स्किन है, एक ब्लैक स्किन है। इस वक्त यानी डिनर के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, तैयारी पूरे जोरों शोर से जारी और सारी है कि एक शख्स, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, एंटर होता है और उसके पास शॉटगन है, यानी एक जदीद असला है, और वो भी इस भारी असले के साथ उस सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए, तोड़ते हुए दाखिल हो गया। अंदर की तरफ दौड़ता जाता हुआ ये शख्स किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, किसी के बस में नहीं आ रहा। एक पॉइंट पे जाकर जो एफबीआई है और जो यूएसए की प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो स्कॉट है, उसने अलार्म बजा दिया कि जितने भी लोग, इंक्लूडिंग यूएस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप और जेडी वेंस समेत टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, इन्हें सिक्योर करो, इन्हें प्रोटेक्ट करो, इन्हें एस्कॉर्ट करके फौरन से हटा दो। तो अब आप मंजरनामा देखिएगा। सबसे पहले जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी खामोशी के साथ ये बताया गया, एक बंदा सामने आके खड़ा हो गया, एक शख्स जो पीछे से खड़ा था वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, और उनको खामोशी से उठा के ले जाया गया। कुछ नहीं बताया कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ये मनाजिर पेश आए, चूंकि शख्स जो हमला करने वाला था मुबैना तौर से वो सामने आ चुका था। वो उस हॉल में भी तकरीबन तकरीबन दाखिल होने ही वाला था, या हो चुका था ऑलमोस्ट, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया था। अब एक सवालिया निशान है। मैं इसका नतीजा आपको आखिर में दूंगा कि वाकई हमला करवाया, किसने करवाया, क्या वाकई ऐसा मंसूबा बनाया गया था। मगर जरा सिचुएशन को भी समझ लें आप। जेडी वैंस को कुर्सी समेत खींच लिया गया, यानी इतनी भी मोहलत नहीं दी गई कि उनसे परमिशन ली जाए या उनको बताया जाए कि कुछ हो रहा है। जहां है, जैसा है, वैसे ही की बुनियाद पे उठा के ले आओ। यहाँ पाकिस्तान में डाले पे ये काम होता है, जब किसी को उठाया जाता है वैसे ही जेडी वैंस को कुर्सी के ऊपर उठा के बड़े तरीके से पीछे ले आए कि उनको महफूज करना है, गायब नहीं करना, महफूज करना नहीं, लापता भी नहीं करना। महफूज करने के लिए पूरे हॉल से 2 कीमती और अमेरिका के सदर और नायब सदर को, जो उनके लिए बहुत अहम शख्सियात है और जाहिर है उनकी इंतहाई अहम तरीन कुर्सियों पे बर्जमान है, उनको उठा के ले जाया गया पीछे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के हवास बाख्ता हो गए। सुनने में ये आया है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो यानी शदीद परेशानी में थे, स्ट्रेस में थे, और परेशानी की वजह से उनकी वैसे ही जो आसाब हैं वो उनके ऊपर काबू नहीं रख पाते, सो लिहाजा उनको पानी वानी पिलाया गया। तकरीबन तकरीबन उनको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोबारा बच गए। आपको याद होगा इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक हमला हो चुका है, और उनको छू के किस करके गोली गुजर चुकी है। मगर उसके बाद ये होने वाला दूसरा हमला, जिसके ऊपर इल्जाम ये ताहाल लगाया गया कि या तो ये उन लोगों में से है जिनको आइस पकड़ रही है और जिनको गिरफ्तार कर रही है, और कोई इमिग्रेंट है या कोई ऐसा है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो
زیر عتاب لایا گیا، یا پھر تاحال جو انٹیلیجنس ہے دنیا بھر کی انکلوڈنگ اسرائیل، ان کا یہ پہلے سے الارم تھا کہ ایران آپ کو مارنے کا پورا منصوبہ بنا کے بیٹھا ہے اور یہ ان کا گولڈن گول ہوگا. نہیں معلوم سچویشن کہاں تک پہنچی، مگر اب ذرا سنتے جائیں آپ تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی کون انوالو ہے. دیکھیے اس سے قبل کل 4 حملے ایسے ہوئے جس میں یو ایس اے کے پریزیڈنٹس کو نشانہ بنایا گیا. 1865 میں ابراہم لنکن، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، اور ابراہم لنکن کے ہی نام سے آپ کو پتا ہے کہ ایک زبردست سا بڑا سا بحری بیڑا آ کے کھڑا ہوا ایران کے پانیوں کے نزدیک، اندر نہیں گیا. اور یہی وہ ابراہم لنکن ہے جن کو 1865 میں یو ایس اے میں ایک سینما، ایک تھیٹر، ایک ایکٹ ہو رہا تھا، اس کے درمیان ان کو نشانہ بنایا گیا. کوئی سیکیورٹی کچھ نہیں ہو سکی، آسانی سے قاتل داخل ہو گیا اور اس نے اپنا ہدف اچیو کر لیا. یہ جس شخص نے مارا اس کا نام جان وائکس تھا، اور وہ فورڈس کے تھیٹر میں، فورڈس کمپنی کے تھیٹر میں یاد رکھیے گا، داخل ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے اپنا جو ہدف ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. کوئی ایران انوالو نہیں تھا. سول وار کی ٹینشنز تھی اس وقت، امریکہ میں سول وار کے مسائل چل رہے تھے. کسی بیرونی طاقت نے یہ کام نہیں کیا تھا، اندرونی خلفشار اور اختلافات کی بنیاد کے اوپر یہ کام ہوا تھا. اس کے بعد جیمز اے گیرفیلڈ، یہ اس سے قبل کی بات ہے، 1865 میں ابراہم لنکن کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور 1881 میں اس سے قبل جیمز گیرفیلڈ کے اوپر حملہ ہوتا ہے. بالکل اسی نوعیت کا حملہ ہے. جے کویتیرو نامی ایک شخص ہے جس نے یہ اٹیک کیا، اور اس کے بعد انفیکشنز اور میڈیکل ریکوری نہ ہونے کی وجہ سے یہ شخص بھی، یہ امریکہ کا صدر بھی دنیا سے چلا گیا. اور اب ہم چلتے ہیں 19ویں صدی کے اختتام کے بعد 21ویں صدی کے آغاز. 1901 میں 1901 میں ایک اور حملہ ہوتا ہے، اور ولیم مکینلی جو کہ تازہ صدر ہیں، یعنی ابھی اتنا بڑا ٹائم نہیں گزارا تھا، ان کو بھی کچھ دنوں بعد جانے فانی سے کوچ کرنا پڑا اسی قاتلانہ حملے کے نتیجے میں. اور اس کے بعد لیٹسٹ یعنی ریسنٹ جو ہلاکت ہوئی ہے امریکہ کے صدور میں سے ایک ایسے صدر کی کہ جس کا بڑا نام تھا، بڑا اثر و رسوخ تھا، مگر اس نے ایک موقف اپنایا، اور وہ موقف یقیناً وہاں موجود صہیونی لوبی کے بالکل مخالف تھا، جس کی بنیاد کے اوپر اختلافات مزید بڑھتے گئے. اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جان ایف کینیڈی کو سر عام بھرے مجمع میں، اوپن ایئر میں، ان کو دوران سفر نشانہ بنایا گیا. 1963 میں جان ایف کینیڈی قاتلانہ حملے کے نتیجے میں جاں بھاگ ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا شوٹر پکڑا گیا، لی ہاروی اوسوالڈ. سننے میں یہ آیا کہ ایک پورا سلسلہ تھا، اس کو بھی مار دیا گیا. اسی طرح ابراہم لنکن کے قاتل کے ساتھ بھی ہوتا. مگر حیرت انگیز بات یہ کہ ان سب کے قاتل آپس میں ملتے ہیں. کسی اور ولاگ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اس کے بعد یو ایس اے کے کسی پریزیڈنٹ کے اوپر حملہ نہیں ہوا. سیکیورٹی اتنی ٹف ہوتی ہے کہ شاید دنیا میں کوئی شخص اتنا سیکیور نہ ہو سیکیورٹی کے لحاظ سے. ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کہ اگر یہی صدور امریکہ کے دنیا کے کسی ملک میں سفر کرتے ہیں تو 3 مہینے پہلے سے ساری تیاری ہوتی ہے. دور دور تک علاقے بلاک ہو جاتے ہیں، پورا ہوٹل بلاک ہو جاتا ہے، بک کر لیا جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس وقت پاکستان میں سرینا ہوٹل اسلام آباد میں جو نائب صدر کے آنے کا ہو رہا تھا، پورے کمرے خالی کرا لیے گئے. جتنے لوگ وہاں پہ تھے ان سب کو کہا گیا کہ ابھی اندیشہ ہے کہ صاحب آئیں گے، اور جتنے بھی صاحبان ہیں ان سب کو جانا پڑا وہاں سے. اور پھر پریکٹس شروع ہو جاتی ہے کہ کس روٹ سے گزرے گا، وہ روٹ آلٹرنیٹ بدلے جائیں گے. انٹیلیجنس موو کرتی ہے انتہائی شدید نوعیت کی، بلٹ پروف گاڑیاں، اور اس کے بعد آلات، اور پھر جیمرز. یہ ایک الگ سچویشن ہے. مگر فائدہ کیا ہوا؟ 1963 کے بعد سے لے کر اب تک کوئی ایسی خبر سننے میں نہیں آئی. امریکہ کے اس صدر نے 2 مرتبہ اپنے اوپر قاتلانہ حملے کو سہ لیا. اب اس کی وجوہات کیا ہیں اور کون شامل ہو سکتا ہے جس کے سب سے زیادہ چانسز ہیں، یہ ذرا سنتے جائے گا. ایک بڑا فیکٹر، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تیزی کے ساتھ اپنی مقبولیت کھو رہے تھے. ان کی پاپولیرٹی میں کمی آتی جا رہی تھی. لوگ ان کو پہچاننا بھول گئے تھے. ان کے جو اپنے لابی کے لوگ ہیں، جو ان کے اپنے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے. ایک آرمی چیف جاتا ہے، دوسرے آرمی چیف کو جانا پڑتا ہے، چیف آف نیول اسٹاف کو بدلنا پڑتا ہے. اتنے ریپڈ چینجز ہو رہے تھے، اتنی غیر مقبول ان کی پوزیشن ہو گئی تھی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آنے والے دنوں میں کچھ آپ بہت ہی برا ان کے حوالے سے سنتے. یعنی کہ ان کو یا تو گھر بھیج دیا جاتا، یا ان کی عوام جو آلریڈی ان کے خلاف سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، وہ شدید نوعیت کے احتجاج کر کے اس حکومت کا پہیہ جام کر دیتی. لہٰذا اس غیر مقبول صدر کو، اس وقت کچھ سرویز بھی امریکہ میں کروایا گیا، جو گراف 80-70 کو چھو رہا تھا وہ 30-40 کے اوپر آ گیا.
اس غیر مقبولیت کو مقبولیت میں بدلنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، اور وہ کچھ نہیں ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ یہ فارمولا ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلے بھی بہت سکسیسفل، یعنی ان کے حق میں بیٹر ثابت ہوا تھا جب ان کے اوپر ایک قاتلہ حملہ ان کی الیکشن کمپین کے دوران ہوا تھا، اور اس کیمپین میں اس قاتلانہ حملے نے پوری کی پوری سچویشن بدل کے رکھ دی۔ 1920 کا فرق نہیں تھا، بلکہ 365 کا ٹینگل بالکل بدل کے رہ گیا جب ڈونلڈ ٹرمپ بالکل پاپولیرٹی کے گراف پہ چلے گئے۔ نتیجہ آپ کے سامنے کہ وہ ایک اور مرتبہ نہ ہوتے ہوئے بھی اتنی مخالفت کے باوجود امریکہ کے صدر نامزد ہوئے اور انہوں نے عہدہ سنبھال لیا۔ اس بار اس حملے کے نتیجے میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، سننے میں یہ آیا کہ ایک کا تعلق ایک ایسی کمیونٹی سے ہے جو بلیک سکن ہے، اور ایک ایسا بھی ہے جو گورا ہے۔ یعنی جو بھی ہے، جو بھی صورتحال تحال نکلتی ہے، امریکہ میں اس وقت ہائی الرٹ ہے، وائٹ ہاؤس کے آس پاس، پینٹاگون کے آس پاس، واشنگٹن میں ٹف ترین سیکیورٹی ہے، جس کی بنیاد پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب آگے آنے والے چند دنوں میں بہت سیکیور موو کریں گے۔ جے ڈی وینس کا پاکستان آنے کا چانس تاحال ممکن نہیں نظر آ رہا ان خطرات کے پیش نظر۔ مگر سنیے گا، آخری خبر آپ کو بتاؤں کون ہے جو خاموشی سے یہ کام کر رہا ہے، اور وہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا کہا نہ مانا تو ہم نے پہلا فارمولا جو اپنایا تھا، جو لیکس کرنے تھے ہمیں، وہ تھوڑا بہت تو ہم کر چکے ہیں، مگر اب ہم لیک نہیں کریں گے، پورا ہول کریں گے۔ اور وہ کہاں کریں گے؟ شریر میں۔ یعنی یہ ہندوستانی سنسکرت کا، یعنی ہندی کا لفظ ہے، اس لفظ والے شریر سے مراد یہ کہ اب ہم آپ کو اس دنیا سے رخصت کروائیں گے۔ ایسی کوئی الارمنگ سچویشن کھڑی ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ ظاہر ہے دنیا میں جہاں بھی بدامنی ہوتی ہے ہم اس کے خلاف ہے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اچھی خبر نہیں قرار دیتے دنیا کے امن کے لیے۔ ہمیں پتہ ہے اس کے نتائج بہت برے ثابت ہوں گے، مگر تاحال یہ صورتحال ہے کہ امریکہ کے صدر پریشانی میں ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر قاتلانہ حملے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس ملک کے اوپر وہ حملہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ رجیم ہے، یہاں پر لوگ ان کے خلاف ہیں، وہاں انہی لوگوں کے ساتھ لوگ باہوں میں بائے ڈالیں۔ خواتین کو اگر آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ دنیا یہ کہہ رہی تھی، میں حیران ہوا، دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ خواتین کو حقوق نہیں ملتے، ماسا امینی جیسے کیسز یہاں پر ہو چکے ہیں، مگر اس جنگ میں کچھ ایسا دیکھنے میں آیا کہ میں حیران ہو گیا۔ خواتین کو ذرا آپ دیکھیں کہ ٹینکرز کے اوپر، ٹرکس کے اوپر، جیپس کے اوپر بندوقیں اٹھائے ہوئے، اور یہ عوام ہے، یہ کہتی ہے کہ ہم تحفظ کریں گے اپنی مملکت کا، اپنی سرحدوں کا، اپنی زمین کا، اپنی مٹی کا، اپنی ماں کا۔ نہیں، مدر لینڈ والے، فادر لینڈ والے اسٹوری کی بات نہیں کر رہا، میں ایران کی بات کر رہا ہوں۔ ان خواتین کو آپ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس نوعیت کی سچویشن کی بات کر رہا ہوں۔ اور ہاں، آخر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جو تبدیلیاں آنے والی ان میں سے ایک چھوٹی سی تبدیلی آئی، کمپیریزن کر رہا ہوں۔ وزیر دفاع یعنی ڈیفینس منسٹر امریکہ میں تو ہوتا نہیں، تو وار منسٹر ہوتا ہے، مگر انڈیا اور پاکستان میں ابھی تک وار منسٹر کی جگہ ڈیفینس منسٹرز ہوتے ہیں۔ تو وہ فیصلہ کرتے ہیں دفاعی صورتحال کا۔ امریکہ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا، مگر انڈیا کے وزیر دفاع دنیا بھر میں لنگڑاتے پھر رہے ہیں، ڈگمگاتے پھر رہے ہیں اور گرتے پھر رہے ہیں۔ تاحال یہ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت چاہوں گا، کیونکہ پاکستان کے وزیر دفاع ذرا ابھی بھی تگڑے جگڑے ہیں، چھلنگے مار رہے ہیں سمندر میں، دریاؤں میں، نہروں میں۔ تو اگر کمپیریزن صرف دفاع سے دفاع کا کیا جائے یا وزیر دفاع کا وزیر دفاع سے کیا جائے تو پتہ لگے گا جی دم خم کچھ ہے، مگر اچھا نہیں ہے۔ اللہ کی امان میں۔